السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر اسما محمود اور ہیلنگ ہجامہ کلینک سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر سیچوریٹڈ اینیمل فیٹ کا کیا کردار ہے۔ کیٹوجینک ڈائٹ بیسیکلی وہ ڈائٹ ہوتی ہے جس کے اندر فیٹ جو ہے وہ زیادہ لیا جاتا ہے، تقریباً 70 to 80% ڈائٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ فیٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے فیٹ ہمارے لیے مفید ہیں اور کون سے فیٹ جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں اور ہم نے ان کو چھوڑنا ہے۔ سیچوریٹڈ اینیمل فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیمیکلی اگر دیکھیں تو اس کے اندر ڈبل بانڈ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب ڈبل بانڈ نہیں ہوتا کسی چیز کے اندر تو بیسیکلی وہ ٹھوس حالت میں یعنی کہ سالڈ حالت میں پائی جاتی ہے۔ اگر ڈبل بانڈز ہوں تو وہ لیکوڈ حالت میں یعنی کہ مائع حالت میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ تیل ہوتے ہیں۔ جیسے سیچوریٹڈ جو لیکوڈ فیٹس ہیں یا پلانٹ فیٹس ہیں، اس کے اگزامپل جو ہے وہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل ہے اور ایووکیڈو آئل ہے، یعنی کہ ایووکیڈو کا تیل جو ہوتا ہے۔ اینیمل فیٹ البتہ جو ہوتا ہے وہ ٹھوس حالت میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ مثلاً مکھن ہے، دیسی گھی ہے یا چربی ہے، اور یہ اینیمل فیٹ جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ اینیمل فیٹ یعنی کہ جو چربی ہوتی ہے اس کو جب ہیٹ کیا جاتا ہے یا گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ جب وہ پگھل جاتی ہے تو اس کو انگلش میں ٹیلو کہا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو رینڈرنگ آف فیٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں کہ رینڈرنگ آف فیٹ دیکھیں تو آپ کو اس کا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر بیش بہا ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ بہرحال ٹیلو جو ہوتا ہے یعنی کہ جو چربی جو ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے اندر ایک تو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ بہت اچھا سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹرانس فیٹ ہوتا ہے جس کو CLA یعنی کہ کانجوگیٹڈ لینولیک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ کانجوگیٹڈ لینولیک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ نروس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فیٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو حضرات ویٹ لاس میں انٹرسٹڈ ہیں، اپنا وزن کم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ آپشن ہے کہ وہ چربی جو ہے یعنی کہ اینیمل فیٹ جو ہے وہ استعمال کریں، اس کو پگھلا لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اس کے اندر 2-3 مسائل ہیں، کیونکہ عام جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتا ہے وہ دل کی شریانوں کو بند کر دیتا ہے اور اس سے دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ یہ ہے کہ ٹیلو کے اندر جو کولیسٹرول کی مقدار ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، 36% ہے۔ اس کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ جسم کے لیے مفید ہے یا نہیں مفید ہے، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہاں پر میں صرف جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم کی ضرورت ہے، اور انسانی جسم روزانہ تقریباً 3000 ملی گرام کولیسٹرول جو ہے وہ بناتا ہے، کیونکہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ہر سیل کی جو وال ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے، ہارمونز بنانے کے لیے کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو بات کولیسٹرول کی ہوگی۔ جو باقی سیچوریٹڈ فیٹ ہے وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ خیال کہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے یعنی کہ گھی، مکھن یا چربی جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے یا دل کے لیے مضر ہے، یہ ایک پرانی بات تھی، اور 20ویں صدی کے اندر اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا کہ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتا ہے وہ دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اسے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب جو ریسنٹ ریسرچ آ رہی ہے یہ 2012 کی ریسرچ ہے، اور یہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے آپ کے سامنے کہ سیچوریٹڈ فیٹ کا دل کی بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ریسرچ کی اور اس سے ان کو پتہ چلا کہ سیچوریٹڈ فیٹ کھائیں تو اس سے دل کی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سیچوریٹڈ فیٹ کے اندر ایک خاص قسم کا فیٹ ہوتا ہے جس کو میڈیم چین ٹرائی گلیسرائڈز کہا جاتا ہے یا MCT۔ MCT جو ہے وہ بہت اچھا انرجی سورس ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ کیٹون کا جو سورس ہے، کہ آپ اگر MCT رچ چیزیں کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک تو انرجی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ کیٹونز بنائیں گے، اور کیٹونز انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ یہ MCT جو ہوتا ہے یہ مکھن کے اندر بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک ریسرچ ہے کہ مارجرین جو ہے، جو کہ 20ویں صدی کے اندر یہ پروموٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں دیسی گھی مکھن چھوڑ کے مارجرین
تو مارجرین کے بارے میں اب جو ریسنٹ ریسرچ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ مارجرین کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں۔ مارجرین جو ہے وہ نقصان کرتی ہے، اور مارجرین اینیمل فیٹ نہیں ہے، مارجرین ایک ٹرانس فیٹ ہے جو کہ بنایا جاتا ہے، جو کہ نیچرلی اکرنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ فطرتی طور پہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ٹرانس فیٹ ہے جو کہ بنایا گیا ہے، اور یہ سوچ کے بنایا گیا ہے کہ ہم وہ بیچیں گے۔ تو بہرحال اس کو بنانے کے پیچھے جو بھی موٹیوز تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے مکھن کا یا گھی کا یا چربی کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں یا دل کی بیماریاں ہوئی ہیں وہ بیسیکلی مارجرین کے ٹرانس فیٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور مارجرین ایک مین میڈ جو ہے وہ فیٹ ہے، اور جو کہ بالکل صحت کے لیے مفید نہیں ہے، اس کو فوری طور پہ روک دینا چاہیے۔ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز آ چکی ہیں کہ مارجرین جو ہے وہ کس طرح دل کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ مارجرین کو آپ چھوڑیں تو اسی طرح یہ ریسرچ جو ہے یہ کہ ڈیری کنزمپشن یعنی کہ جو گھی یا مکھن وغیرہ ہوتا ہے اس کی جب لوگ کنزمپشن کرتے ہیں یا اس کو کھاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ بیماری سے بچے رہتے ہیں بلکہ ان کے اندر دل کی بیماریاں ہونے کا جو ریشو ہے وہ کافی کم ہے۔ یہ بھی یہ ریسرچ ہے کہ اگر آپ اینیمل فیٹ کھائیں گے تو آپ دل کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو یہ خیال جو کہ 20ویں صدی میں بہت رائج ہوا تھا کہ اینیمل فیٹ کھانے سے یا جانوروں کی چربی یا مکھن یا گھی کھانے سے دل جو ہوتا ہے اس کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور یہ جدید ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ویٹ لاس یعنی کہ اپنا وزن کم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ریسرچ جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگی کہ فیٹ کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فیٹ سے ان کی جو بھوک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کیونکہ فیٹ جو ہے بہت اچھا انرجی سورس ہے، فیٹس کے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ تھوڑی مقدار میں بھی کھائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، اور چونکہ پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے فیٹ کھانے والے لوگ بار بار نہیں کھاتے۔ بار بار نہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بھوک بھی کم لگتی ہے۔ تو یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اس کا اور دل کی بیماری کا یا کسی بھی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکھن، گھی اور یہ جو چربی ہے اس کے اندر بہت سارے مفید قسم کے فیٹس ہیں، اور ان کو کھانا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور ان کے بغیر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شیٹیکا یعنی جس کو ارک النساء کہا جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ دمبا جو ہے یا بھیڑ جو ہوتی ہے، جنگلی دمبا بلکہ اس کا جو دم ہے اس کو پگھلا کر اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک ایک حصہ روزانہ لیا جائے خالی پیٹ، تو یہ ہے کہ یہ شیٹیکا کی یعنی کہ جو ارک النساء ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ تو اس بارے کے اندر کہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر کون سے فیٹس جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں اور کون سے نقصان دہ ہیں، یہ چارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے گرم جو ہے یعنی کہ اگر پکانے کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ناریل کا تیل، دیسی گھی، مکھن، چربی، یہ جو چکن ہوتا ہے، مرغی کا جو ہوتا ہے فیٹ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرغی کا فیٹ آپ کو کسی بھی کسائی کی دکان سے مل سکتا ہے، اسی طرح بھیڑ کا فیٹ یا جس کو چکی کہتے ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی جو جانور، اور یہ دیکھ لیں کہ جانور جو ہے وہ دیسی ہو، آرگینک ہو، وہ ہارمون لگا جو ہے وہ نہ ہو، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ گھاس کے اوپر چرتا ہوا جانور ہو اور پنجروں میں بند جانور نہ ہو، ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کولڈ یوز کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے پکانا نہیں ہے یا سالن کے اوپر ڈالنا ہے یا سلاد کے اوپر ڈالنا ہے، اس کے لیے زیتون کا تیل، ایووکیڈو آئل، السی کا تیل، فاکسیڈ آئل جس کو کہتے ہیں، یہ بہت اچھے مفید ہیں۔ جو تیل آپ نے نہیں یوز کرنے وہ کنولا آئل، مارجرین، کارن آئل، یہ بیسکلی سارے جی ایم او ہیں، یعنی جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہوتے ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چربی ہے اس کو ہم کس طرح تیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔
یا آپ کسی بھی کسائی کی دکان سے اگر چربی مانگے تو آپ کو اس طرح جو ہے بڑے بڑے پیسز کی شکل میں مل جائے گی. اگر آپ ان بڑے بڑے پیسز کو چاہیں تو کاٹ لیں، اگر کاٹ لیں گے تو یہ آپ کا جو ہے چربی سے جو تیل ہے یہ جلدی بن جائے گا. یہ جو پروسیس میں بتا رہی ہوں بیسکلی اس کو رینڈرنگ آف فیٹ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ چربی سے تیل نکالنا. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر چولہے پہ رکھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ پگھل کے یہ شکل اختیار کر لے گا. آپ اس تیل کو اگر پن لیں چھاننی سے تو پھر یہ ہے کہ یہ تیل اس کو آپ کھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اپنا جو ہے انڈے وغیرہ بنا سکتے ہیں. اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں پکانے کے لیے، اور اس کے اندر چیزیں فرائی کرنا بہت مفید ہوتا ہے. یہ کراک پوٹ ہے یا سلو کوکر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ جو چربی ہے اگر اس کو رکھ دیں اور اس کو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا جتنے بھی آپ نے چربی ڈالی ہے اس کے لحاظ سے اس کو سیٹنگ پہ لگا دیں تو یہ ہے کہ یہ آپ کی چربی جو ہے یہ آرام سے تیل میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو یعنی کہ ساتھ چولہے کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا. ایک رائس کوکرز بھی ملتے ہیں، اس کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ چربی کو تیل میں کنورٹ کرنے کے لیے. اور یہ تیل جو ہے یہ نہ صرف آپ اپنے اس میں کھانے پکا سکتے ہیں بلکہ اس کی پیسٹ بنا کے آپ کھانوں کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا ہیلدی جو فیٹ ہے اس کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ کر سکیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا ہے فیٹ ہے اس کے اندر بھی فرق ہے. بھیڑ کا فیٹ اور یہ بیف کا فیٹ یعنی کہ جو گائے کا جو فیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھیڑ کا یا دمبے کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں بنسبت گائے کے یا بھینس کے گوشت کے. اسی طرح اس کے اندر جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو انفلیمیشن یعنی کہ سوزش کو کم کرتے ہیں. اس کی پروٹین جو ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور جو دمبے کی یا بھیڑ کی میٹ ہوتی ہے وہ کھانے میں بھی زیادہ زود ہضم ہوتی ہے اور ڈائجسٹ کرنا جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو چنانچہ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ بھیڑ کا گوشت لیں یعنی کہ دمبے کا گوشت لیں. اس کے بعد جو ہے وہ بھینس کا گوشت یا بھینس کی چربی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد بکری کی جو چربی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور سب سے آخر میں چکن یا مرغی جو ہے اس کا گوشت یا جو چربی ہے وہ ہی ہے کہ نیوٹریشنلی وہ بہتر ہوتی ہے.